خدائے دانا اور حکیم کی حکمت سے بھری ہوئی ایک سچی داستان۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ جب وہ واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ناراحت ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، اور خود کو ہر در و دیوار پر مارتے ہیں۔ لیکن جب یہی حادثات اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی کہ خدا نے اسے ہماری زندگی میں قرار دیا۔ اس سچے واقعے کو ایک مسافر بیان کر رہا ہے۔ ایران کی ٹیکسی سروس اسنیپ میں بیٹھنے والے ایک مسافر اس داستان کو بیان کر رہا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھنے والے اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ دن میرے لیے بہت اچھا دن نہیں تھا۔ صبح سے مجھے نقصان ہو رہا تھا اور بری خبریں سننے کو مل رہی تھی۔ میں بہت غصے میں تھا اور میں اسی حالت میں ٹیکسی پر سوار ہوا۔ ٹیکسی کا ڈرائیور ایک 40 سال کی عمر کا تھا اور انتہائی پرسکون حالت میں ٹیکسی چلا رہا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ آج میرے ساتھ کیا کیا اتفاقات پیش آئے، کیونکہ آج میری گاڑی کی بیٹری کسی نے چوری کر لی تھی۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے تمام ماجرے سے آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا پیش آ رہا ہے۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے میرے باتوں کو سنتا رہا۔ جب میری باتیں ختم ہو گئی اور میں نے اپنے تمام قضیے کو اس سے بیان کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو سچا ہے اور اس زمانے کا ہے کہ جب ڈالر 19 تومان سے 12 تومان ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں سنائیے۔ اس نے جو کچھ مجھے سنایا میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میرے لیے قصے کو بیان کرنا شروع کیا کہ جو بہت ہی حیران کن تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ایک دن میں جب ٹیکسی چلا رہا تھا تو ایک مسافر میری ٹیکسی پر سوار ہوا کہ جو تقریباً 40 سال کی عمر کا لگ رہا تھا، لیکن انتہائی غصے میں تھا، اور جس وقت وہ میری گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اس کو سلام کیا، لیکن وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے بیٹھنے کے ساتھ ہی اسنیپ سروس کے دوسرے ڈرائیوروں کو گالیاں دینا شروع کی اور غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس قدر غصے میں ہو، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے 8 مرتبہ ٹیکسی کے لیے درخواست دی اور ڈرائیور نے قبول کی، لیکن 1 منٹ کے بعد اس درخواست کو رد کر دیا اور میں کب سے ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ حتماً اس میں کوئی خدا کی حکمت ہے، آپ خود کو کیوں ناراحت کر رہے ہیں، کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ جب میں نے اس بات کو اس مسافر سے کہا تو وہ سکون میں آنے کی بجائے اور غصہ ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ حکمت کلو کتنے کی ملتی ہے؟ کیا اس طرح کی باتیں خرافاتی نہیں ہیں؟ یہ حکمت تم سب کے ذہنوں کی بنائی ہوئی پیداوار ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا اور مجھے غصے میں تھوڑا برا بھلا کہا اور اس کے بعد وہ فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ جب وہ فون پر بات کر رہا تھا تب بھی وہ انتہائی غصے میں تھا اور جس سے بات کر رہا تھا اس پر بھی غصہ ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ایک تاجر ہے اور اسے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا اور مسلسل غصہ ہو رہا تھا۔
اسی بات کرنے کے دوران اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹیکسی کو سائڈ پر روکا اور اسے روڈ کے کنارے لٹایا اور اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں اسے اس حال میں ہاسپٹل لے کر جاتا تو وہ رستے میں مر جاتا، کیونکہ اس کی عمر 40 سے بڑی تھی اور اس میں اس اٹیک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ میں ٹیکسی چلانے کے ساتھ ساتھ ایک ہاسپٹل میں بھی کام کرتا ہوں، اور جس حصے میں میں کام کرتا ہوں وہ دماغ اور اعصاب سے متعلق ہے، لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اس مسافر کو نہیں معلوم تھا۔ میں نے اسے ابتدائی طبی امداد دی۔ جب خطرہ ٹل گیا تو میں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا۔ مجھے اس دن کا کرایہ بھی نہیں ملا۔ 2 ہفتے کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں اپنی نوکری کو انجام دے رہا تھا۔ اب اس مسافر کو سمجھ میں آیا کہ میں کون ہوں۔ میں دماغ اور اعصاب کے بیمارستان میں انچارج تھا۔ وہ شخص نے مجھ سے ٹائم لیا اور مجھ سے ہاسپٹل میں ملنے آیا۔ جب وہ ملنے آیا تو کرائے کے طور پر اس نے مجھے ایک کتاب دی کہ جس پر گفٹ پیپر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھا خدا کی کاموں میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس دن 8 ٹیکسی ڈرائیور نے تمہاری درخواست کو رد کر دیا اور خدا چاہتا تھا کہ تم میری ٹیکسی میں سوار ہو اور نہیں مرو۔ وہ بوڑھا تاجر شخص سوچ میں ڈوب گیا اور ہنسنے لگا۔ اب یہ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ مجھے ان دنوں 4 ملین تومان کی ضرورت تھی اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو مجھے قرض دے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی ختم کی اور اس کے بعد میں وہ تحفہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو میں نے اس کا تحفہ کھولا۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر سونے کا ایک سکہ چپکا ہوا تھا۔ خدا کی حکمت صرف ایک طرف نہیں تھی بلکہ خدا کی حکمت دونوں طرف تھی۔ ایک طرف خدا چاہتا تھا کہ وہ مسافر میری ٹیکسی میں سوار ہونے سے زندہ بچ جائے، اور دوسری طرف چاہتا تھا کہ مجھ تک 4 ملین تومان پہنچ جائے۔ میں اس سونے کے سکے کو لے کر بازار گیا اور میں نے اسے 4 ملین 400 تومان میں بیچ دیا اور میری مشکل حل ہو گئی۔ جب بھی مشکل آتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارے حق میں بری ہو۔ خدا کی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ جس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس سچے واقعے کو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے بیان کیا اور میں جو غصے میں تھا کہ میری گاڑی کی بیٹری اور دوسری چیزیں چوری ہو گئی ہیں، یہ واقعہ سننے کے بعد میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور میں بھی خدا کی عظیم حکمتوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ خدا کب اور کہاں کس کو کس طریقے سے نجات عطا کرتا ہے۔